السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورۃ الاعراف آیت 19 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا آدم، یا حروف ندا ہے، 5 حروف ندا ہیں، ان میں سے ایک یا ہے، معنی ہوتا ہے اے، اور اے آدم اسکن، سکونت اختیار کیجئے، رہیے کہاں پہ، آگے بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ انت آپ، وزوجکا اور آپ کی بیوی یعنی حضرت ہوا، جنہ جنت میں، ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، یعنی رب کریم نے فرمایا کہ تم، آپ اور تمہاری بیوی جنت میں رہیں، فکلا پس دونوں کھائیے، من حیث جہاں سے، شئتما آپ چاہیں، تم دونوں جہاں سے چاہو، جتنا چاہو، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں جہاں سے چاہو، جتنا چاہو، جو چاہو کھاؤ، ولا تقربا، لیکن ایک کنڈیشن رکھی، اور نہ قریب جانا، ہذہ الشجرہ، یہ جو درخت ہے نا، اس خاص درخت کے قریب نہ جانا، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس خاص درخت کے قریب مت جانا، فتکونا، پس ہو جاؤ گے تم دونوں اگر قریب گئے تو، من الظالمین، گناہ گار، یا نقصان اٹھانے والے، نقصان کرنے والے آپ کہہ سکتے ہو۔ فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوسہ، پس بہکایا یا وسوسہ ڈالا، ذہن میں خیال ڈالا، ہوتا ہے نا کہ ذہن میں کچھ بھی خیال ڈالنا، لہما، ان دونوں کو، یعنی دونوں میاں بیوی کو، کس نے ڈالا؟ شیطان نے، شیطان شیطان سے نکلا ہے، اللہ کی رحمت سے دور، اور اپنی حرکات کی وجہ سے شیطان کہلایا، ورنہ اس کا نام تو اور تھا نا، عزازیل تھا، ابلیس وغیرہ۔ اپنی حرکات کی وجہ سے، یہ بھی تو اس کی ایک غلط حرکت تھی نا، جو اس نے بہکانے یا وسوسہ ڈالنے والا کام کیا۔ فوسوسہ لہما الشیطان، تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، لیبدیا، تاکہ ظاہر کر دے، تاکہ کھول دے، ظاہر کر دے، لہما، ان کے لیے، ما، جو، ووریا، پوشیدہ تھا، چھپا ہوا تھا، ڈھانکا کیا تھا، جیسے ہم لوگ ڈھانکتے ہیں نا اپنے بدن کو، اپنی شرمگاہوں کو، عنہما، ان دونوں سے، من سے، سوآتہما، ان کی ستر کی چیزیں یعنی شرمگاہیں، یہ ہما کا لایا ہے نا، 2 کی ضمیر ہے، پیچھے لہما تثنیہ کی ضمیر کہلاتی ہے۔ لیبدی لہما ما وُرِیَ عنہما من سوآتہما، اب شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا، کیوں بہکایا؟ تاکہ ان کی ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے۔ وقالا، اور شیطان انہیں کہنے لگا، ما نہاکما، تم دونوں کو نہیں منع کیا، ربکما، تمہارے رب کریم نے، عن ہذہ الشجرہ، اس درخت سے تمہارے رب نے تمہیں منع نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے ریزن بھی بتا رہا ہے، دیکھیں شیطان کے کیسے حربے ہوتے ہیں۔ الا، مگر، تکونا، یہ کہ نہ ہو جاؤ تم، ملکین،
دونوں تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا یا ہو جاؤ تم من الخالدین ہمیشہ رہنے والے، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، مگر اس لیے کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ دیکھیے وہ کس انداز سے وسوسے ڈال رہے ہیں۔ وقاسمہما، اور پھر قسم بھی اٹھائی، وقاسمہما ان دونوں کے سامنے شیطان نے قسم بھی اٹھائی، انی بے شک میں لکما تمہارا تم دونوں کا لمن الناصحین حقیقی خیر خواہ ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور پھر ان کے دونوں کے سامنے اس نے قسم اٹھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ فدلہما، پس ان دونوں کو مائل کر دیا، یعنی دلیلیں اس نے دی نا، اس نے ڈھلا لیا، کھینچ لیا، مائل کر لیا دلیلوں سے۔ اس نے کیا دلیلیں دی پیچھے آپ سن چکے ہو کہ یہ ریزن ہو سکتی ہیں۔ ان دونوں کو ان دلیلوں سے مائل کر لیا بغرور، دھوکے کے ساتھ۔ فدلہما بغرور، پھر شیطان نے ان کو دھوکے سے نیچے گرا دیا، یعنی معصیت کی طرف، یعنی جسے روکا گیا تھا اس کی طرف۔ ارادتاً تو انہوں نے نہیں کیا تھا نا، لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں شیطان مختلف قسم کے ہوتے ہیں جو انسان کے زیادہ تر عقائد پہ حملہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ابھی تو خیر بہت بات آگے چلی گئی، ابھی تو لوگ خدا پہ بھی باتیں کرنے لگ گئے ہیں، مختلف عجیب و غریب پوسٹ بھی آ رہی ہیں رسول اللہ پہ بھی۔ اللہ پاک ہم لوگوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائیں، اور بھی شیطانی ٹولے بڑے بڑے ہاتھ کنڈے اختیار کر رہے ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے رب سے دعا مانگتے رہا کیجیے کہ اللہ پاک ہماری حفاظت فرما۔ فلما، پس جب ذاقا ان دونوں نے چکھا، ذائقہ جیسے ہوتا ہے نا، ذائقہ کیا ہوتا ہے، ذاقہ یذوق، ذائقہ لینا، چکھنا، ان دونوں نے چکھا، شجرہ درخت کو، بدت کھل گئیں، یعنی اوپن ہو گئیں، جو ڈھکی ہوئی چیزیں تھیں، جو پردہ تھا وہ کھل گئی، لہما ان پر، سوآتہما ان کی ستر کی چیزیں، شرمگاہیں، سوآتن واحد ہے، اور سوآتہما ان دونوں کی جو ستر کی چیزیں تھیں، جو چھپانے والی چیزیں تھیں، وہ تو ظاہر ہو گئیں۔ فلما ذاق شجرۃ بدت لہما سوآتہما، پھر جب دونوں نے درخت سے چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں تو ظاہر ہو گئیں۔ واتفقا، اور وہ دونوں لگے، اور وہ دونوں کرنے لگے، انہوں نے سٹارٹ کر دیا، ظاہر انسانی فطرت میں ہے نا چھپانا، یخصفان جوڑنے یا چپکانے لگے، تفقا یخصفان، اور وہ دونوں کیا کرنے لگے، چپکانے لگے، جوڑنے لگے، علیہما اپنے اوپر، کیا چیزیں، من ورق الجنہ، ورق کہتے ہیں پتے کو، ورق الجنہ جنت کے جو پتے ہوں گے وہاں پہ، وہ ساری چیزیں، واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگ گئے، یعنی جنت کے جو تھے نا وہ پتے، ان سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگ گئے۔ وناداہما، اور ان دونوں کو پکارا، ندا دی انہیں، ربہما ان کے رب کریم نے، وناداہما ربہما اور ان کے پروردگار نے ان دونوں کو پکارا، کیا لم نہیں، انہاکما تم دونوں کو منع نہیں کیا گیا تھا، عن تلکما اس شجرہ اس خاص درخت سے منع نہیں کیا گیا تھا، الم انہکما عن تلکما الشجرہ میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، وَأَقُلْ
اور کہہ دیا تھا لکما تم سے ان الشیطان بے شک جو شیطان ہے لکما تم دونوں کا عدو مبین تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ کو پتا تھا نا، تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ہمیں بھی پتا ہے نا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ذرا اپنا محاسبہ تو کیجئے آپ۔ پچھلی آیات اور آنے والی آیات جو آج پڑھی ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے، شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے جنت سے نکال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے فرمایا کہ جنت میں رہیے، جنتی پھلوں میں سے جہاں چاہیں جتنا چاہیں کھائیں، لیکن درخت کے قریب نہ جائیں۔ درخت کس کا تھا اللہ بہتر جانتا ہے۔ شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اللہ کی قسم کے ساتھ کہا کہ اصل بات یہ ہے اس درخت میں تاثیر کی ہے کہ کھانے والا دائمی زندگی پاتا ہے، فرشتہ ہو جاتا ہے، اور بھی دلیلیں دے دے کے مائل کر لیا۔ اور پھر قسم اللہ کی اٹھائی۔ حضرت آدم کے دل میں اللہ عز و جل کے نام کی عظمت انتہا درجہ کی تھی، اس لیے آپ کو گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اور جنت قرب الہی کا مقام تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا۔ فرشتہ بننے یا دائمی بننے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے، تو آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا اور ممانت کو محض تنزیہی سمجھتے ہوئے اصل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لانا تھا، یہ نظام قائم ہونا تھا، یہ نظام قائم ہونا تھا۔ دیکھیں دو ہی طریقے تھے دنیا میں لانے کے، ایک تو یہ ہوتا کہ فرشتوں کی ٹولی ساتھ ہوتی اور تسبیح و تحلیل کے ساتھ دنیا میں بڑی عزت اور وقار کے ساتھ آتے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا جو اللہ نے اپنایا، ٹھیک ہے، اور یہی خوبصورت طریقہ ہے، کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ بندے نہیں سمجھ سکتے۔ تو جس انداز میں دنیا میں تشریف لائے، جنت سے نکالے گئے، کس طرح ہمارے لیے اس میں بہت سارا سامان ہے۔ فرشتوں کی ٹولی کے ساتھ دنیا میں اعزاز کے ساتھ آنا بظاہر تو ان کی شان کے شایان لگتا ہے، لیکن اللہ جو جانتا ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طرح سوز عشق، درد و فراق، آتش شوق، نیاز مندی اور نالہ زاری کے بلند، لطیف اور پاکیزہ جذبات سے آپ کے دل کی دنیا ناآشنا رہتی، اور قرب و رضا کا وہ مقام جو محض عجز و انکساری، گریہ زاری، دل کی بے چینی اور روح کے بے قراری کے عوض بخشا جاتا ہے، وہاں تک آپ کی رسائی نہ ہوتی۔ اس لیے قصد و نیت کے بغیر اس شجر ممنوعہ کو چھو بیٹھے تو غیرت الہی اتنا بھی نہ برداشت کر سکی۔ بہرحال بعد میں جس طرح آپ نے تڑپ تڑپ کے آنسو بہا بہا کے اللہ سے معافیاں مانگی، اصل میں وہ حرارت، وہ ساری چیزیں عیاں ہو گئی، وہ ساری خفیہ صلاحیتیں بیدار ہوں گئی جن کا خلافت الہی کے تخت پر متمکن ہونے سے پہلے بیدار ہونا ضروری تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو مالک جانتا ہے نا، ہم نہیں جانتے، یہ ہمارے لیے بہت کچھ سکھائے گا نا، ہمیں بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملا ہے کہ غلطی ہو جائے تو شیطان کی طرح اکڑ کے نہ بیٹھ جاؤ، الٹا جیسے شیطان نے کہا تھا مولا تو نے مجھے یہاں سے یہ کر دیا تو وہ کر دیا، بلکہ حضرت آدم کی سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ سچے دل سے جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے معافی مانگی جائے، ٹھیک ہے، معافی مانگی جائے اور پھر اچھے کام کیے جائیں، ٹھیک ہے، اور اقرار صحیح طریقے سے کیا جائے، جیسے اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے، اتنی بڑی ہستی ایک پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ انداز ہوتا ہے بڑوں کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے بڑوں کا انداز اپنانا ہے۔ اللہ نے
واضح طور پہ یہاں ہمیں سمجھایا گیا ہے، بتا دیا کہ شیطان آپ کا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، اس کو دوست مت سمجھو۔ اب اس نے قسمیں کھائیں، یہی قسمیں کھائیں نا، حضرت آدم کو بھی ورغلایا۔ اب اس کے بارے میں چند باتیں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کس طرح شیطان اندر گیا، یہ گیا وہ گیا، جب تک میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے، اور حضرت حسن بصری کی جو رائے ہے وہ مجھے زیادہ اچھی لگی کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قوت عطا کی ہوئی ہے کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے قلوب میں وسوسہ ڈال سکے، یعنی اما حوا کے دل میں اور سب کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کو اتنی زیادہ طاقت بخشی گئی ہے، جو اللہ کی درگاہ سے دور بھگایا گیا ہے، یوں سمجھے اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، دربار سے نکالا گیا ہے، راندہ گیا ہوا ہے، مردود ہے، رد کیا ہوا ہے، ریجیکٹڈ ہے، اس کو اتنی طاقت دی۔ تو آپ خود سوچئے آپ کے محبوب، ہمارے محبوب کو کتنی طاقتیں رب کریم نے دی ہوں گی، دی ہوئی ہیں نا۔ جو ہمارے جو صالحین ہیں وہ بھی، اور ابھی تو خیر دوسرے بھی لوگ مانتے ہیں کہ خاص توجہ سے بہت کچھ چینج کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال شیطان نے قسمیں کھائیں اور پھر حضرت آدم نہ جھٹلا سکے، کیونکہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شیطان لاکھ نافرمان بے ایمان میرا دشمن صحیح، لیکن وہ جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے کیا؟ تو جو نیک اور فطرت کریم الطبع لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اکثر و بیشتر ایسے عیاروں کے مکر و فریب میں آ جاتے ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب اپنے کسی غلام کو عبادت الہی میں ذوق اور شوق سے سرگرم دیکھتے تو اسے آزاد کر دیتے۔ آپ کے اکثر غلام اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے پھر لمبی لمبی نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے، اور آپ حسب عادت انہیں آزاد کر دیتے۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ آپ کے غلاموں کی یہ عبادتیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ آپ کو فریب دینے کے لیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو ہمیں اللہ کے نام سے دھوکہ دیتا ہے ہم اس کے دھوکے میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک اور بات جو ان آیات میں ہم نے پڑھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے لباس جب جدا ہوئے تو دونوں کا پتوں کے ساتھ اپنے بدن کو چھپانا وہ شروع کر دی۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پوشیدہ اعضاء کا چھپانا انسانی فطرت میں داخل ہے۔ جو شخص ننگے ہونے کو فطرت سمجھتا ہے نا، جیسے مغربی ممالک میں ایک طبقے کا رجحان ہے، تو وہ ان لوگوں میں سے جن کی فطرتیں مسخ ہو چکی ہیں۔ ہماری طرف بھی دو عورتیں ہیں جو پاکستان کی تھیں، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو فیشن میں اتنا آگے کر دیا ہوا تھا کہ بس لباس تو پہنا ہوا تھا لیکن ننگی تھی۔ بیٹی تو زیادہ ہی ننگی تھی، سلیو لیس تھے، اور ماں کی سلیوز تو تھیں لیکن برائے نہ، جیسے ہوتی ہے نا بنیان کی اس قسم کی، اس طرح کی اس کی چھوٹی چھوٹی تھی ماں کی، اور جو شلواریں بھی تھی آدھی سے زیادہ گھٹنوں تک تو کٹی ہوئی تھی ان کی، اور جو بیٹی کی تھی وہ گھٹنے سے اوپر تھی، بڑی، یہ نہیں کہ چھوٹی بچیاں تھی، بڑی تھی۔ جب میرے پاس آئی تو میں نے دل میں دعا کی، مولا کریمہ تیرے محبوب کی امت کا یہ حال ہو گیا۔ میں نے خالی سر پہ دوپٹہ رکھا ہوا تھا گھر میں جیسے عام روٹین میں ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو بچی تھی جب باتیں کرتے کرتے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں بازوؤں پہ رکھ لیے، تو ان کی ماں کہنے لگی میری بچی آپ سے حیا کر گئی۔ تو میں نے کہا کہ مجھ سے حیا ہے تو اللہ سے بھی اللہ کرے اس کو حیا آ جائے۔ اور پھر جب وہ آیا کرتی تھی تو ابایا کے ساتھ، مالک ہے نا جب چاہے دل بدل دے۔ تو ان آیات میں ہم نے ایک اور کیا چیز سیکھی کہ دلائل، بہت سارے جو دلائل سے کہتے ہیں نا، دلائل ہونے چاہیے، دلیلیں ہیں سب کے پاس ہیں، لیکن کبھی کبھار شیطانی دلیلیں انسانوں کو بڑا خراب کرتی ہیں۔ اپنے اللہ سے مدد مانگا کیجیے، اپنے اللہ سے مدد مانگا کیجیے، اللہ پاک آپ کو ہمیں شیطانی جو لوگ ہیں ان کی شروں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔